إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری خوبیاں، ہر طرح کی برائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو احکم الحاکمین، جو مالک الملک رب العالمین نے اکیلا اور تنہا ساری کائنات عالم کو رچایا بسایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، ان کے سارے رسولوں پر، خصوصیت کی ساتھ ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بزرگوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج 23 کی دوسری تاقرات ہے. کہا نہیں جا سکتا کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہو، چونکہ حدیث 21 کی، 23 کی، 25، 27 اور 29 کی بھی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کے 5 تاقراتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے، اور ہم اور آپ اللہ کے گھر میں ہیں. الحمدللہ عورتیں بھی بہت زیادہ آ کر کے یہ تھوڑی دیر جو باتیں دین و اسلام کی ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ عربی نہ سمجھنے اور نہ جاننے کی وجہ کر. صحابہ کرام کی اپنی زبان تھی، وہ قرآن پڑھتے، پیچھے سب سمجھتے تھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے،
اور اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور کن کن چیزوں سے منع کر رہا. پرسوں ہی 21 کی رات عبد الرحمن السدیس حرم مکہ میں تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے تو سوائے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیش کے اکثر آدمی رو رہے ہیں، چونکہ وہ عربی سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں عذاب کی آیت کہاں ہے اور رحمت کی آیتیں کہاں ہیں. اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں. آج باتیں پھر دوسری طرف جا رہی ہیں. آج پھر بھی اپنے مساجد میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا، کہ ایک تو قرآن خود اللہ کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے. کم سے کم یہ معلوم ہو کہ اللہ کا کلام تو پڑھا جا رہا ہے. بہت ساری مساجد میں اللہ کی پناہ ہم سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا اس زمین پر کوئی نہیں. انڈیا میں بلیٹ ٹرین آیا ہے، آ گیا ہے بلیٹ ٹرین انڈیا میں نہیں، مگر بلیٹ حافظ آ گیا ہے. اتنے فاسٹ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے اور سننے والے کیا سن رہے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوتا، جبرائیل قرآن لے کر آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کوئی لفظ دماغ سے نکل نہ جائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلاؤ. قرآن کا یاد کرا دینا اور قرآن کو سمجھا دینا یہ میرا ذمہ ہے. تو آپ کو منع کیا جلدی جلدی پڑھنے سے، اور پھر قرآن پڑھنا کمال کی بات نہیں، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت ہونی بھی چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے. اور اللہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت طاقت اللہ کے قبضے کو. مگر وہ کیسی محبت، کیسی محبت. رب ایک پیغام آپ کو بھیجا ہے، ایک لیٹر آپ کو بھیجا ہے، ایک خط آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ایک آدمی کا بیٹا، آج کل تو دنیا بڑی ترقی کر گئی نہیں، آج تو خیر بات ہوتی ہے فیس ٹو فیس، چہرہ دیکھ رہے ہیں اس کی اور ہم بات کر رہے ہیں. لیکن بالفرض سمجھو کہ ایک آدمی کا بیٹا گلف میں رہتا اور وہ لیٹر اور خط عربی میں کسی سے لکھا کر گھر بھیجتا. بیٹا بھی پڑھا ہوا نہیں ہے اور گاؤں میں باپ بھی پڑھا ہوا نہیں، اس کے گھر والے بھی پڑھے ہوئے نہیں. بیٹا لیٹر بھیجا عربی میں
تو باپ کیا کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹے کی محبت میں اس لیٹر میں خوشبو عطر لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ غور کرو، ارے بے قرار و بے چین ہو جاتا۔ خط آیا ہے بیٹے کی طرف سے، نہ جانے اس کی خبر اور خیریت کیسی، وہ ان پڑھ ہے، نہیں پڑھنا جانتا ہے، مگر وہ لیٹر لے کر کے پھرتا ہے اور جاتا ہے اس کے پاس جو پڑھا ہوا ہے اور جو جانتا ہے کہ ذرا پڑھ دو میرے بیٹے کی خبر و خیریت کیسی۔ آج اللہ کا یہ پیغام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر معلوم نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ ہمارے پاس غیر مسلم بھی ویزا لے کر کے آتے رہتے ہیں برابر کہ ذرا مولانا ذرا دیکھو اس کا ڈیٹ، ایکسپائر ڈیٹ کب ہے، اور اس میں کفیل کا نام کیا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھرتے رہتا جب تک سمجھ نہیں لیتا اسے قرار اور چین نہیں ہے۔ کیسی محبت رب سے کہ رب کا کلام موجود ہے، نہ کھولنے کی توفیق، نہ پڑھنے کی توفیق، نہ سننے کی توفیق، نہ سمجھنے کی، عمل تو ابھی بعد میں۔ اور یاد کرو کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ وہ چیز کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آگ ہے، آگ کا انگارہ، چلو آگ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، کرنٹ، وائر بالکل ننگا ہے، کرنٹ ہے، آپ اسے پکڑو گے؟ نہیں، کیوں؟ علم ہے، پکڑیں گے شاٹ مارے گا، ہو سکتا ہے موت بھی واقع ہو جائے۔ علم ہے، علم نہیں ہے تو گھر سے جا کے پکڑ لیتا۔ علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، مال ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، مال ہے حج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، سچائی اور اچھائی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، علم ہی نہیں۔ چلو کچھ لوگوں کو علم بھی ہے، تو علم ہے عمل نہیں۔ آئیے اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے کہتا، آگے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ سے ہم کیوں ڈریں؟ کیا ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے؟ یاد رکھو اللہ کیا کہتا ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، اور یاد رکھو اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے انسان سے بہتر مخلوق پیدا ہی نہیں کیا گیا۔
ظاہری طور پر اگر وہ کالا بھی ہے تو بھی بڑا خوبصورت. ذرا بناوٹ تو دیکھو رب کی. منہ دیا کھانے کو تو سامنے ناک دے دیا کہ آدمی جو کھائے گا بدبودار ہے یا اچھی چیز ہے وہ سونگھے گا. اور پھر اس کے اوپر آنکھ دیا کہ وہ دیکھ بھی لے گا کہ ہم کیا کھا رہے. خیر انسان کی جو ساخت ہے بناوٹ ہے آپ قرآن پڑھیے. 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے والتین والزیتون وطور. والتین والزیتون طور کی، زیتون کی اور انجیل کی اور بلد الامین شہر مکہ کی. 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ کیا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ ہارون رشید ایسا بادشاہ تھا کہ ایک دن ابر آیا آسمان پر تو بغداد کے لوگ سب خوش تھے بارش ہوگی. لیکن ہوا چلی وہ ابر کہیں اور چلا گیا. تو ہارون رشید کہا جاؤ جاؤ جہاں بھی بارش ہوگی نا وہاں کا غلہ یہیں آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا وہ ہارون رشید. زبیدہ اس کی بیوی بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ. ارے قرآن سے یہ شغف تھا زبیدہ کو کہ کئی 100 کنیزیں حافظہ قرآن ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتی تھی اس کے ارد گرد. وہی زبیدہ ہے نا جو حج کے لیے گئی تھی تو دیکھا کہ حجاج پانی اس کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جاتے تو نہر زبیدہ کھدوایا تھا. خیر عورتوں کو ایسا حوصلہ اور ہمت رہنا چاہیے. اور بے حساب خرچ ہوا تھا. کاریگروں نے انجینئروں نے کہا کہ حساب لے لو تو کہا کہ چلو دریائے دجلہ ہے نا، ایک کشتی پر زبیدہ اس کی سہیلیاں اور ایک کشتی پر انجینئر اور کام کرنے والے. تو کہیں صاحب کہا کہ پورے کاغذات لائے، لے لیا ہاتھ میں، کہا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ اور اس میں باندھ دیا اور کہا اللہ جیسے میں ان لوگوں سے حساب نہیں لے رہا قیامت کے دن اللہ تو مجھ سے حساب نہ لینا، اور پھینک دیا دریا کے اندر. وہ زبیدہ. ایک روز کیا ہوا آسمان میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا. 14ویں رات کے چاند کا گن سبھوں نے گایا ہے، شاعروں نے بہت کچھ کہا. تو ہارون رشید کا ہاتھ زبیدہ کے ہاتھ میں، میاں بیوی ہے، رات کا معاملہ ہے اور پارک میں باغیچہ میں گھوم رہے. تو کہا ہارون رشید زبیدہ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو. کہا دیکھ رہی ہوں. کہا ذرا اس چاند کو تو دیکھو، رب نے کتنا خوبصورت بنایا، اس سے بھی بڑے خوبصورت کوئی ہے؟ کہا اس چاند کے حسن سے اور خوبصورتی سے زیادہ میں خوبصورت ہوں. بادشاہ والی بات ناراض ہو گیا. زبیدہ نے اپنے باپ کو، اس کا باپ بھی بڑا عالم فاضل تھا، خط لکھا
یا قاصد کو بھیجا کہ ہارون تو ناراض ہو گیا. باپ آیا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, تو ہارون رشید بھی نماز میں ہے, تو سسر بھی ہے, عمر رسیدہ بھی ہے, عالم فاضل بھی ہے. کہا نماز پڑھائیے. تو نماز پڑھانے کے لیے گئے تو کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. ہارون رشید لقمہ دیتا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, مگر وہ پھر بھی کہا دوسرے بات, لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر لقمہ دیتا ہے ہارون رشید, لقد خلقنا الانسان. اس نے پڑھا, ہارون رشید عقل مند تھا, سمجھ گیا کہ اس دن کے میرے ناراضگی کا جواب آج. انسان سے بہتر اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا, تو ہمارا خالق اللہ ہے. لیکن اللہ کہتا کیا ہے, یاد کرو مسلمانوں, نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, شکل صورت بہت بہتر بنایا ہے, اس کے اعضاء وغیرہ مضبوط کیا. اگر ہم چاہیں تو اس کے شکل و صورت کو بدل کر کے رکھتے. اللہ اس پر قادر ہے, اور اللہ نے کیا نہیں ہے. جب یہ یہودی پے در پے نافرمانیاں کیے تو اللہ نے کیا کیا, بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ سے ہم کیوں ڈرے, یہی کہہ رہا تھا, اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. وہ سیکنڈوں میں چاہے تو کیا سے کیا کر دے, اس سے ڈرنا ہے. تو کہا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور اسلام پر مرتے وقت تک قائم رہو. اور کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. رسی سے مراد قرآن, اور اس کی تفسیر حدیث. قرآن تو کیا کہتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ظہر کی کتنی رکعت ہم پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, وہ کہاں ہے, احادیث کی صفحات میں. تو یہ احادیث اور قرآن, ذرا مسئلے کو آپ سمجھو, یہ دونوں اللہ کی طرف سے, دونوں اللہ کی طرف سے. وحی کی دو قسمیں, ایک وحی مطلوع جو نماز میں پڑھی جاتی ہے, اور ایک وحی غیر مطلوع جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے, مگر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. تو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ نے کتنے ہاتھ دیے, کتنے ہاتھ دیے, دو, اور کتاب بھی دو ہی, قرآن, احادیث, اور کلمے کے بھی دو ہی حصے. کیا ہے, کوئی بھی کلمہ پڑھو, ارے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کے دو جز اور دو ہاتھ, دو کتابیں. نبی نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, مگر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت, احادیث. لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, رواہ موطا امام مالک. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب ان دو چیزوں پر قائم رہو گے. تو اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا,
اے دنیا کے مسلمانوں، تم سب مل کر متفق ہو کر قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اچھا تھام لو مطلب کیا وہ گر رہا ہے جو ہم پکڑ لیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا لباس، تمہارا پوشاک، تمہارے کھانے پینے، ساری چیزیں اللہ کی کتاب یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں میں نے کسی بھائی کو کہا تھا، اعمال کی قبولیت ہم کیسے سمجھے کہ ہمارا عمل قبول ہوگا؟ اعمال کی قبولیت کے لیے ہم تو مسلمان ہیں، دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ پہلا اخلاص، کہ آپ جو عمل کرو صرف اللہ کے لیے کرنا۔ پہلے ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے، ابھی بھی کچھ بڑے ہیں، فضلو بھائی ہے اور سب ہے بھائی بڑے ہیں، پہلے کیا کہتے تھے لوگ؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اور کیا کہتے ہو؟ نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ یہی نا، یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ ہم اس کے بھی قائل نہیں، ضرورت بگاڑ دیا دین کو۔ پہلے یوٹیوب کہتے ہو، اتنی تقریریں آ گئی ہے، بڑے چھوٹے سب کی آ گئی ہے۔ ہم لوگ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام الدین کی تقریر کون سنتا ہے؟ بڑے بڑے علماء موجود ہی چھے یوٹیوب پر، وہیں دیکھ لو۔ گھٹا دیا ہے۔ بہرحال لوگوں نے اجازت دی ہے، چل رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اجازت نہیں رہتی ان چیزوں کی، ہم الگ مزاج کے انسان ہیں۔ بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ تمسک بالکتاب و سنہ یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ ہر معاملات، صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھو گے، صحابہ کی زندگی کو اتنی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابو طلحہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ انس جو 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، اور اس کا سوتیلا باپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلیم نے بعد میں ابو طلحہ سے شادی کیا، پہلے شادی مالک سے تھی، وہ اسلام نہیں لایا، ادھر ملک شام میں کہیں ادھر انتقال ہو گیا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابو طلحہ کے گھر میں ہیں، ابو طلحہ کے گھر میں ہیں، اور شراب کا دور چل رہا ہے، شراب کا دور۔ شراب ایک وقت نہیں حرام ہوا، 3 بار آیتیں نازل ہوئی۔ پہلے تو یسألونک عن الخمر، لوگ پوچھتے تھے شراب کے بارے میں، کہا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو کہا چلو پیتے رہو پلاتے رہو، نفع اور نقصان دونوں ہے۔ آج حکومت کو اتنا نفع ہے کہ اس کو بند کرنے کے بعد بھی بند نہیں ہو پاتا، صرف نفع کے لیے رکھے ہوا ہے، چاہے انسان برباد ہو جائے، مٹ جائے، شرابی کی صحت خراب، پیسہ برباد، عزت برباد، اس کے گھر بار دیکھو، اس کے بیوی بچے کی کیسی حالت ہے۔ مگر پھر بھی کہیں کہیں حکومت جوش میں آ کر کے بند، ایک دفعہ یہاں بھی بند ہوا تھا NTR کے زمانے میں، مگر وہ تھا پاگل، جس چیز کو پکڑتا تھا سختی سے پکڑتا تھا، اب بعد میں چھوڑ دیا۔ بہرحال اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پیتے رہے پلاتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد نمازیں میں نشے میں آ جاتے تھے، پڑھنے کا کچھ تو پڑھتے ہیں کچھ، معنی مفہوم سب بدل رہا۔ اللہ کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो जब तक तुम समझने ना लगो कि तुम क्या पढ़ते हो। तो चलो नमाज से पहले पीते थे, पिलाते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोग पी रहे थे। अब देखते हो गलियों में भी, अब नहीं देखता हूँ। पहले म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई ऐलान रहता था ना, तो ढपटी बजा करके ज़ोर से चिल्लाता था गलियों में। अब दूसरा रास्ता इख्तियार किया होगा, तो सरकारी ऐलान। अभी कुरान की आयत नाजिल हो रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। आयत नाजिल हुई, कहा कि मदीने की गलियों में पढ़ो। मुनादी कराया जा रहा। तलहा रज़ी अल्लाह, अबू तलहा के कान में आवाज़ आई नहीं, तो कहा अनस अनस अब बाहर ज़रा देखना कि कोई आवाज़ आ रही है। तो हज़रत अनस आए, कहा कि अभी अभी ये आयत नाजिल हुई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। ये आखिरी आयत, हराम हो गया। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हालांकि सब नशे में हैं, कहा कि सब शराब बहा दो और बर्तनों को भी तोड़ करके फेंक दो। और रावी हदीस बयान करते हैं कि मदीने की गलियों में शराब इस तरह बह रहा था जैसे बरसात का पानी बहता है। अल्लाह अकबर! क्या शराबी था और क्या पीने वाले और पिलाने वाले थे। एक बार सुना, शराब पीना दूर की बात है, शराब की तरफ देखा भी नहीं। कितने बार सुनते हैं नमाज पढ़ो, कितने लोग आते हैं। मदीना गए हैं आप लोग, बहुत सारे खुशकिस्मत गए होंगे। एक मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबले वाली मस्जिद। एक अंसारी सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गालिबन ज़ोहर की नमाज पढ़े या असर की, और अपने महल्ला में गए। वो बनु सलमा का महल्ला था जहाँ भी मस्जिद क़िबलतैन है। तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तो उसने कहा कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ करके आ रहा हूँ, और इस हाल में कि आपका चेहरा मस्जिद हराम बैतुल्लाह की तरफ था। इमाम ने नमाज में सुना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, 2 रकात नमाज मस्जिद अक़सा की तरफ हो चुकी है, नमाज ही में पलट गए, 2 रकात नमाज मस्जिद हराम की तरफ हो रही है। ये इस्लाम है। ये नहीं इमाम सोचा तस्दीक करेंगे, 4 आदमी से पूछेंगे ये हदीस है कि नहीं है। नहीं, कह दिया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं नमाज पढ़ के आया, हो गया मसला। आज भी वो मस्जिद क़िबलतैन है, क़यामत तक क़िबलतैन। इस बात की शहादत देगा कि मुसलमानों, जब भी तुम्हारे पास नबी की खबर आए फौरन अमल करो, फौरन अमल करो। एक सफ़र में है, इस सारे हदीस बुखारी की बयान करता हूँ। सहाबा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फैल गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग सिमट कर नहीं बैठते, जहाँ तहाँ फैल गए हो, करीब बैठो। साहबी क्या कहते हैं, रावी हदीस, कि मुसलमान इतने नज़दीक बैठ गए कि एक चादर में समा जाए, एक चादर में समा जाए। एक दफ़ा मस्जिद नबवी से औरतें नमाज पढ़ के निकल रही है। गौर करो, कहाँ से निकल रही है? मस्जिद नबवी से। नमाज पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी नज़र पड़ी कि औरतें भी जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, खिलते मिल थोड़ा। आपने क्या कहा, ऐ औरतों की जमात, किनारे पक जाओ,
کنارے جاؤ. راوی حدیث یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ عورتیں اس بات کو سن کر گلی کے یا روڈ کے اتنے کنارے چل رہی تھی کہ ان کے کپڑے دیوار سے لگ رہے تھے. ایک بار سنا فوراً عمل. کتنی بار سنو گے؟ مرتے وقت تک سنتے رہیں گے، عمل کون کرے گا؟ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن و حدیث پر عمل کرو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو. اور پھر کہا دیکھیے اختلاف ہوتا ہے نا، دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ فیصلہ تو ہوتا ہے نا بھائی، آخر فیصلہ ہوتا ہے. کوئی اختلاف نہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے یا لوگوں نے بنا لیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا کسی غیر نے اڑائی ہوگی. ہم ایک تھے. اور صحابہ کی جماعت کو آپ دیکھو، افسوس کہانی بہت ساری باتیں ہیں، کیا کہے کیا نہ کہا جائے. ایک اکیلا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اب جیسے مسلمان ہیں ویسے ہی تھے. ہمارا ماضی بہت تابناک ہے، ہمارا ماضی بہت روشن ہے. زمین سے لے کے آسمان تک ہمارا ہی غلغلہ تھا. ایک اکیلا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بیٹھ کر 3 حصہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. 3 حصہ دنیا پر، چین تک، مکرانہ تک، بمبئی تک، ایران اور روم، اندلس، سب فتح ہو، اور اکیلا حکومت کر رہا. کوئی اختلاف ہے؟ سب قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، کوئی اختلاف نہیں، قرآن و حدیث. اور میں نے کہیں بتایا تھا وجے واراہی میں، کہاں سے آ گیا اختلاف؟ یہ 4 امام کون بنا دیا؟ یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ یہودیوں نے دیکھا کہ اب طاقت سے ہم مسلمان کو نہیں روک سکتے، تو کیا کر دیا؟ پہلی صف میں یہودی ہے عبداللہ بن سبا، پہلی صف میں بہترین داڑھی رکھ کر اور باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیا. تاریخ آپ پڑھو. اور اس نے ایک فرقہ قائم کیا، اہل بیت کی محبت کے نام پر. لوگ متاثر ہو گئے کہ عثمان غنی نے غصب کیا، علی سے حکومت چھینا ہے. علی تو نبی کے داماد ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، حق ان کا تھا. فاطمہ کو سامنے رکھ کر رضی اللہ تعالی عنہا کہ فاطمہ حضور کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، محبت کرتے تھے. یہ وہ سب بہت کچھ ہوا. سیدھے سادھے مسلمان جسے علم نہیں ہے وہ آ گئے اس کے اسم. اور کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ عثمان غنی. آج دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ شہید کربلا. کون ہے شہید کربلا؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مظلوم کہتے ہیں لوگ، بڑی تکلیفیں دی گئیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں عثمان غنی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھو عثمان غنی نبی کے بعد ساری دنیا میں عثمان غنی کا اپنا الگ مقام ہے. ابو بکر کا اپنا مقام ہے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کا اپنا مقام ہے. اکیلا عثمان نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کیا ہے. ذوالنورین کہا جاتا ہے. دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں جو نبی کی 2 بیٹیوں سے کے بعد ایک شادی کیا ہو. یہ صرف عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے، اسے ذوالنورین کہا گیا۔ اور سخاوت و فیاضی، مسجد نبوی چھوٹی تھی، توسیع کی ضرورت آئی تو عثمان نے دیا۔ جنگ تبوک کو پڑھ لیجئے، عثمان غنی نے کتنے مال دیے، کتنے اونٹ دیے، 700 اونٹ دیا اور کتنے اشرفیہ مال دیے۔ خیر، آج عثمان غنی کو باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 40 دن ہو گئے، آج پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ روزہ رکھتے، جو پانی تھا اس سے افطار کرتے ہیں، پانی ختم ہو گیا، روزے سے ہیں، نمک سے افطاری ہو رہی ہے۔ اور آخری بات، بیوی کا نام نائلہ ہے۔ بیوی آئی اور کیا کہا؟ امیر المومنین، آج تو نمک بھی نہیں ہے، آپ افطاری کیسے کرو گے؟ کہا نائلہ، میں ابھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اسی قرآن کے اوپر غنودگی، نیند آئی، اور اسی قرآن پر میں سو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ نبی نے کہا، عثمان، آج افطاری کے لیے تمہارے پاس نمک بھی نہیں ہے، نہیں؟ آج انشاءاللہ افطاری ہمارے ساتھ کر لو گے۔ کیا کہا؟ افطاری ہمارے ساتھ کرو گے۔ کہا نائلہ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں یاد کر لو بھائیو، لکھ لو، میں رہتا یا نہیں رہتا، کسی کی موت کا بھی بھروسہ نہیں۔ باغی تو چاروں طرف سے گھر گھیرے ہوا ہے، پیچھے دیوار سے پھاند کر سب سے پہلے کون آیا تھا جو عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا تھا؟ ذرا بولو۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ بیٹے، اگر تیرا باپ بھی اگر آج زندہ ہوتا تو اس داڑھی کی قدر کرتا۔ غیرت آئی، وہ باہر ہٹ گئے، مگر پیچھے سے آنے کا ذریعہ بن گئے۔ باغی آئے اور عثمان غنی کو مغرب سے پہلے پہلے شہید کر دیا گیا۔ اور آپ اس آیت پر تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم کو کوئی دوسرا نہیں مارے گا، ہمت ہی نہیں اسے مارے گا تو ہمیں اپنا ہی مارے گا۔ اور آپ نظریں کھول کر کے دیکھ لو کہ سارے اختلافات کہاں ہیں؟ سارے اختلافات گھر میں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ہو، اختلاف ہوتا ہے، دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مگر قرآن سے پوچھو کہ یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا تو قرآن کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اس پر عمل کرو۔ صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے، ابھی نبی کی لاش موجود ہے۔ پہلا اختلاف تو یہی تھا، بخاری کی روایت کے مطابق، کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے تو اسے تلوار سے 2 ٹکڑا کر دو۔ صدیق اکبر نہیں ہے، اوالیے مدینہ میں تھے، معلوم ہوا آپ آئے، مسجد میں نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلتا تھا، مسجد نبوی میں گئے،
عمر کی حالت دیکھا، آپ حجرہ عائشہ میں گئے، نبی کو ایک یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا تھا، آپ نے چادر ہٹایا، نبی کے چہرے کا بوسہ لیا اور آپ نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ صدیق اکبر کے زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ مسجد میں آئے، عمر سے کہا آؤ۔ عمر کس کی سننے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آیت بھی تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا، حجرہ عائشہ میں دیکھ مات کا لفظ کہا، محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ انقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم اسلام سے ایریوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھے تو عمر کا ہوش بھی ٹھکانے آیا، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ کے ابھی لاش موجود ہی ہے۔ اب یقین ہو گیا تمام صحابہ کو، اب یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خلیفہ کون ہو۔ بہت خطرناک اختلاف تھا۔ یہ کہتے ہیں انصار مدینہ ہم میں سے خلیفہ ہو، اور مہاجر جو مکہ سے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ۔ قریب تھا کہ دونوں کی تلواریں نکل جائیں۔ اس وقت بھی حکمت سے کام کیا گیا، لمبی بات نہ کہہ کر کے اس وقت بھی ابو بکر نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، قریش سے خلیفہ بنے گا۔ نبی کی حدیث آئی، سب خاموش ہو گئے۔ یہاں قرآن کی آیت پڑھے، سب خاموش ہو گئے۔ آج ہم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے سامنے؟ ہم مسئلے کو حل کر لیں گے بیٹھ کر کے، قرآن حدیث سے جو اللہ کی کتاب میں ہے اسے ہم مان لیں گے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف نہ کرو۔ کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی جماعت کو مٹا دینا ہے تو اس میں پھوٹ ڈال دو، وہ قوم وہ جماعت خود مٹ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ تفرقہ مت ڈالو، یہ فتنہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں اللہ کہا الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ اور کہا اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قرآن سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت سے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، اختلافات سے دور رہنا ہے، فتنے سے دور رہنا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، عورتوں کے تعلق سے بھی عورتیں بے شمار آئی ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں خواتین کے لیے بھی ہیں، مگر میری ماں اور بہنوں، میں چلتے چلاتے دو تین باتیں کہہ دیتا ہوں کہ اسلام نے تمہیں کچھ اعزاز دیا ہے، تمہیں کچھ پرائز دیا، کچھ انعامات دیے ہیں جو مردوں کو نہیں ملا۔ ابھی بچہ کسی نے کہا غار حرا سے نبی آئے تو سب سے پہلا ایمان کون لایا؟ خدیجہ۔ عورت ایمان لائی،
سب سے پہلے شہید کون ہوئے اسلام میں؟ سمیہ رضی اللہ عنہ، عورت ہوئی۔ اچھا، سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے، اذان دینے کی بات آئی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دیے؟ ایک بیوہ عورت تھی، مسجد نبوی کے قریب ہی اس کا چھت تھا، اوپر چڑھ کر کے اذان دیا، عورت ہی کا چھت تھا۔ منبر رسول کس نے بنایا؟ ایک عورت ہی کے حصے میں آیا۔ پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں۔ کہیں سورۃ الرجال ہے، سورۃ النساء ہے۔ عورتوں کو اسلام نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بس 2 بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، جس اسلام نے تجھے دفن ہونے سے بچایا زندہ، جس اسلام نے تمہیں ماں کی صورت میں تیرے پاؤں کے نیچے جنت قرار دیا، جس بیٹی کی صورت میں تجھے کہ 2 کی پرورش کرو جنت کی بشارت دیا، میری ماں اور بہنوں تمہارا بڑا مقام ہے۔ تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے بال بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو۔ ایک عورت کم سے کم 4 مرد کی اصلاح کر دے سکتی ہے۔ بیٹی ہونے کی صورت میں باپ کی، اور بہن ہونے کی صورت میں بھائی کی، اور ماں ہونے کی صورت میں بیٹے کی، اور بیوی ہونے کی صورت میں شوہر کی۔ کم سے کم 4 کو تو مسجد کی طرف وہ بھیج سکتی ہے۔ اور اگر ہم ایک عورت 4 کو مسجد کی طرف بھیج دے، مسجد میں جگہ ملے گی؟ میری ماں اور بہنوں اپنے مقام کو پہچانو۔ آج یہ آخری بات، یہ مکتب جو چل رہا ہے، ابھی ہمارے ناصر عمری نے بتایا تھا نا، اگر اس مکتب کو بھی نہیں باقی رکھو گے، اللہ ہی اب حافظ ہے کہ کیا ہونے والا ہے زمین کے اوپر۔ یہ بچے نہ باپ کو پہچانے گا آئندہ چل کر کے، نہ ماں کو پہچانے گا، اور نہ بھائی اور بہن کا کوئی رشتہ قائم رہے گا۔ آج نہیں دیکھتے ہو؟ میں تو بہت جگہ دیکھا ہوں، سیل ہے کہ نہیں، سیل ہے سب کے ہاتھ میں، ایک تو یہ برباد کر کے چھوڑ دیا، سیل ہے بات کرتا ہے، باپ ادھر بلاتا ہے، فون ہے، کس کا ہے بھائی؟ فرینڈس، دوست کا فون آیا ہے، باپ کی بات سنتا نہیں ہے، دوست کے فون پر جا رہا ہے۔ آج یہ حالت ہے تو کل کی جہالت کیا ہونے والی ہے؟ اقبال جو ہے نا، اقبال بڑا شاعر تھا، نام تو سنا ہوگا نا، جب وہ یورپ کا دورہ کر کے آیا ہندوستان تو کہا کہ مسلمانوں، یہ مسجد کے مکتب کو کبھی نہیں چھوڑنا، اسی سے اسلام قائم ہے، اسی سے دین کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہفتہ میں 1 دن آپ نہیں بھیج سکتے بچوں کو، جبکہ صبح اور شام آنا چاہیے تھا ان بچوں کو۔ اسکول کالج کے ٹائم میں اپنا چلا جاتا، پھر اسکول کالج سے آیا تو پھر شام کو آتا تھا، بہترین تعلیم ہوتی تھی، اسلام کو پہچانتا، اپنے ماں باپ کو بھی پہچانتا، سب کچھ ہوتا تھا۔ ہم آگے بڑھیں گے، ہم بدلیں گے تو اللہ ہم کو بدلے گا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ضرور ہماری حالتوں کو بدل دے گا۔ آج حالات اچھے نہیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے، پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو تو ملا دے، ہمیں قرآن اور حدیث پر سب کو جمع فرما دے۔ اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو ہدایت دے، اللہ ہماری عورتوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین پر اسلام پر قائم رکھ۔ اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھ۔
اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ سبھوں کے روزی رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اللہ سبھوں کو خوشحالی اور عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائی تھے جس کو میں نے گزشتہ رمضان دیکھا تھا، آج ان کی صورتیں نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان سب کو بخش دے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عطا رات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ عورتیں بھی ہیں، اللہ ہم سب تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ تو راضی اور خوش ہو جا، اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تو راضی ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیاوی زندگی اچھی بنا، اللہ ہمارے آخرت کی زندگی اچھی بنا دے، اللہ عذاب جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اللہ موت برحق ایک نہ ایک دن جانا، اللہ جب بھی موت دے اچھی جگہ، اچھے لوگوں میں، اچھے ماحول میں، اسلام پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہ اس دنیا سے لے چل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔